اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے انگریزی میں قرآن پاک میں موجود مقطعات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائے، جن کے بعد ویورز اور دوستوں کی خواہش پر اور مطالبے پر یہ کہا گیا کہ ان کو اردو میں آپ ڈالیے تاکہ یہاں ہمارے جو ہم وطن ہیں اور اردو سپیکنگ ہیں پاکستانی، وہ سب اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو بنیادی طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اردو زبان میں ڈھال کر تمام پاکستان کے عوام کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو میں اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ یہ ایک علمی چینل ہے جس میں قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ علمی چینل کے حوالے سے ہمارے ہاں ویورز کو بہت زیادہ نہیں ہوتے، تو آپ جب بھی دیکھیں اس کو شیئر کریں، اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس علم کو ہم آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بنیادی طور پر میں نے حرف نون کے حوالے سے 3 ویڈیوز پیش کی ہیں۔ آج میں قرآن پاک میں موجود مقطعات کے حوالے سے ایک بنیادی تاریخی، تحقیقی اور تعارفی ایک مضمون یا لیکچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں دوں گا۔ مختصر ہوگا، لیکن یہ بنیاد ہوگی کہ ہم مقطعات کو سمجھنے میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن پاک کی صورتوں میں ابتدا میں آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا طا سین، قاف نون صاد وغیرہ حامیم کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ حروف ہمیشہ سے علماء کے مشاہدے میں رہے ہیں اور ان پر علماء نے ایک طویل عرصے سے بحث کیے، بات کیے، اور ان پر مختلف حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ تاریخ مختصراً پیش کروں کہ جن سے ہمیں ان حروف پر روشنی ڈالنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جس دور میں قرآن پاک کا نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، وہ زمانہ عربی ادب کا عروج کا زمانہ تھا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے بے شہہ بار اپنے مخاطبین کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اور تمام جن و انس مل کر تم چاہو کہ اس جیسا قرآن لا سکو تو تم ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اب یہ جو چیز ہے بنیادی ہے، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اصل میں جو شعراء ہوتے ہیں اور جو ادباء ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی اس طرح کے چیلنج کو لیں، لیکن قرآن نے اس چیلنج کو اس طرح پیش کیا اور قرآن نے عربی کے نص کو اس طرح پیش کیا کہ جس چیلنج کا جواب دینا ناممکن تھا۔ بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کلام حق ہے اور اس جیسی مثال کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن لسانی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم اس کا تجزیہ کس طرح کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن میں ہم اس چیلنج کو لینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ عربی ادب میں وہ کون سی بات تھی کہ جس میں قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو قرآن پاک اس حوالے سے ان شعراء کو وہ چیلنج دے رہا تھا۔
تو عربی ادب میں حروف کا استعمال جو ہے ایک تاریخ ہے، چونکہ حروف مقطعات بھی حروف ہیں، اس لیے حروف پر عربی ادب کی یہ تاریخ دیکھنے والی ہے کہ کس طرح ان حروف کا استعمال جو کہ عرب شعراء کرتے تھے اور ان حروف کا استعمال جو قرآن پاک میں ہوتا ہے، کہاں ان کے درمیان پیرالل ہے اور کہاں ان کے درمیان وہ کنٹراسٹ ہے کہ جو کسی انسانی ادب یا انسانی ذہن کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی شعراء ایک حرف کو لے کر ایک شعر کہہ دیتے تھے۔ مثلاً ایک شعر ہے، قلت لہا قفی فقالت لی قاف، میں نے اس سے کہا کہ رک جاؤ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں رک گئی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاف کا جو استعمال ہے وہ کتنا حسین ہے۔ قلت میں ہے، میں نے کہا، قفی رک جا، قالت اس نے کہا، قاف، اور آخر میں بالکل صرف ایک قاف جو ہے ایک حرف ہے جس کا مطلب یہ میں رک گئی۔ ہم سورہ قاف کے حوالے سے اسی شعر کا مزید جائزہ بھی لیں گے، لیکن سر دست ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے اسی حرف یا حروف کے اسی استعمال کو قرآن پاک میں اس طرح سے کیا کہ وہ انسان کے بس کی بات ہی نہ رہی کہ جب کہ وہ ایک حرف استعمال کرتے تھے قرآن پاک میں، ایک حرف 2 3 4 5، اور وہ بھی اس طرح سے کہ کہاں وہ شعراء تو اپنے شاعرانہ خیالات کے لیے جن کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن جو ہے کلام حق ہے اور جسے قیامت تک اسی طرح رہنا ہے، تو اس میں اس چیز کو محفوظ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے معجزے کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کلام اس طرح سے ان حروف کے درمیان پیرو دیا کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال، ایسی کوئی نظیر کسی بھی ادب میں نہ ملی ہے، نہ مل سکے گی، نہ مل سکتی ہے۔ تو آنے سے پہلے، بنیادی موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں ان مفسرین کا جو تاریخ میں رہے ہیں انہوں نے جس حوالے سے اس موضوع پر بات کی ہے، میں سب سے پہلے آپ کو اس کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ایک علمی کام ہے اور اسی علمی حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ تاریخ پیش کریں گے اور ان اقوال کا جائزہ لیں گے جو اسی حوالے سے علماء نے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی تحقیق پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے صورتوں کا اس طرح سے جائزہ لیں گے جس طرح سے ہماری تحقیق ہمیں جائزہ لینے پر آمادہ کرتی ہے اور جس طرح سے ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے کھلیں گی، ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو میں پھر اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کامنٹس دیجئے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی حوالے سے یعنی حروف مقطعات کے حوالے سے میں نے پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا، یہ اسی حصے کی دوسری کڑی ہے۔ تو پہلے پروگرام میں میں نے مختصر تعارف کرایا تھا حروف مقطعات کا۔ آج کے حصے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مختلف علماء کی مقطعات کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، اور بہت سے علماء جو پاکستان میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر میں شامل ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر ایک رائے کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور وہ رائے بہت سی آراء میں سے ایک رائے ہے۔ اور وہ آراء میں سے ایک رائے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان حروف کا علم کسی کو نہیں معلوم۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک میں موجود حروف مقطعات کے حوالے سے
یہ چیز، یہ ایک نظریہ ہے کہ اس حرف کا یا ان حروف کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اور اسی حوالے سے بہت سارے جو اقوال موجود ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قول ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور اللہ کے سوا ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ناموں کا ابتدائی جزو ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کی وجہ سے الف کا مطلب انا ہے، لام کا مطلب اللہ ہے، میم کا مطلب عالم ہے، یعنی انا اللہ عالم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یعنی الف لام میم کا مطلب ہوگا میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متشابہات ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی نہیں معلوم، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ایک مطلب درج کر دیا جاتا ہے بالکل ایک ہی لائن میں۔ دوسری طرف ایک اور رائے ہے جو قرطبی نے نقل کی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز رکھتے ہیں اور وہ متشابہات کا حصہ ہوا کرتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان پر بحث کی جائے، ہمیں چاہیے کہ ان کی تلاوت کریں جیسے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الگ الگ حروف جو قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں ایک مخفی علم ہے اور ایک مخفی علم کا حصہ ہیں اور ان کی وضاحت پیش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رائے ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہند و پاک میں اس رائے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آرا کی طرف۔ قرطبی نے ہی آگے چل کر لکھا ہے کہ زید بن اسلم نے فرمایا یہ صورتوں کے نام ہیں، اور فرمایا ان کا مطلب ہے یہ کتاب لوح محفوظ سے نازل شدہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا ہی سے علماء کی آرا تشریح کے بعید از امکان یعنی غیر امکان اور امکان کے درمیان ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف فرمایا کہ ان کا مطلب نہیں ہے، دوسری طرف فرمایا ان کا مطلب ہے۔ اب یہی بات جو ہے مختلف آرا کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں بیچ کی ایک راہ نکلتی نظر آتی ہے۔ اب ایک اور عالم علامہ محمد تقی عثمانی جو پاکستان کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف جو قرآنی صورتوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ صحیح صورتحال یہ ہے کہ ان کے صحیح معنی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ یہ وہ خدائی راز ہے جو یوم قیامت کھلے گا۔ چونکہ کوئی عملی مسئلہ ان سے وابستہ نہیں، اس لیے ان سے بے خبری سے ہمارے دین و ایمان اور عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انہوں نے اپنی ترجمے دا میننگ آف دا نوبل قرآن میں جو کراچی سے مکتبہ معارف القرآن سے چھپا ہے اس میں لکھا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حروف کیا ہیں، آخر ان حروف کے معنی کیا ہیں، یا یہ کہ اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو کیا ہوگا۔ تو وہیں سے ایک روایت ہے اسی وقت سے کہ علماء یہود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے اعداد و شمار سے حساب لگا کر کہا ہم اس دین میں کیوں کر داخل ہوں جس کی کل مدت 71 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تو پوچھنے لگے کیا کچھ اور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد، الف لام را اور الف لام میم را۔ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کام مشکل فرما دیا، اب اس کا ہم حساب کیا کریں؟ یہ ہے تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی تشریح لوگوں نے نکال ہی لی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم یہ بنیادی بات نہیں ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی مشکل ہیں، معنی آسان نہیں ہیں، لیکن ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے ان پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، اکثر علماء مقطعات کو ناموں سے جوڑنے میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ تفسیر اللباب میں یوں درج ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ اللہ کے نام ہیں اور مکسر طریقے پر درج ہیں، یعنی الگ الگ کیے ہوئے درج ہیں۔ مثلا اگر آپ الف لام را کو حامیم اور نون سے ملاتے ہیں تو رحمان بن جاتا ہے، الرحمن بن گیا۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ ان میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا، الف اللہ کی عظمت، علا اللہ، لام اس کا لطف، میم اس کی بادشاہی، ملک ہو اس کا ملک، اور الف لام را اور حامیم نون کو ملا کر پڑھیے تو الرحمن بنتا ہے نا۔ ایک دلچسپ صورتحال کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ ان کے معنی نہیں معلوم، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو جوڑ کر نام رب، نام الرحمن بنایا گیا۔ اچھا، اگر ہم اس تشریح کو قبول کر لیں تو تاسین کے حروف پھر بھی تشریح سے رہ جاتے ہیں۔ تاسین کو کس نام سے جوڑیں گے؟ دوسری طرف یہ تشریح اس لیے بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ الف لام میم 6 صورتوں میں، الف لام میم صاد ایک صورت میں، اور الف لام میم را پھر ایک صورت میں، اور الف لام را 5 صورتوں میں، آخر کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں ملا، اور یہ بیان ہے جار اللہ زمخشری کا، جنہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھے، دوسرے کا عمر رکھے، تیسرے کا بکر رکھے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آپ نے یہ نام کیوں رکھے، اور نہ ہی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہم کسی جنس کو انسان کیوں کہتے ہیں، کسی جنس کو گھوڑا۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ حروف یہاں آیت کیوں ہے اور دوسری جگہ آیت کیوں نہیں، تو جواب ہوگا کہ یہ وہ علم ہے جو عطا کیا گیا ہے، وہ تصوراتی علم سے بالا تر ہے۔ ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جار اللہ زمخشری بہت بڑے عالم ہیں، لیکن علماء ہی نے ان کے اس بیان پر اعتراض فرمایا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھے، بکر رکھے، عمر رکھے، لیکن اگر کسی کے 6 بیٹے ہوں اور 6 کے 6 کا نام زید رکھے، جیسے کہ الف لام میم 6 صورتوں میں ہے اور 5 صورتوں میں الف لام را ہے، تو 6 بیٹوں کا نام زید رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس پہ اعتراض ضرور ہوگا کیونکہ نام شناخت کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہی جیسے نام ہو تو شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ محی الدین شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ الف لام کا مطلب ہے، الف لام میم کا مطلب ہے انا اللہ عالم، جیسے میں نے پہلے بتایا، میں اللہ سب سے بہتر جاننے والا۔ الف لام را کا مطلب میں اللہ سب سے بہتر جاننے والا، دیکھنے والا۔ کاف کا مطلب کافن یعنی کافی، ہا کا مطلب ہے ہاد یعنی ہدایت دینے والا، اور یا حکیم سے لیا گیا ہے، عین علیم سے، صاد صادق سے۔ یہ لکھا گیا ہے محی الدین شیخ زادہ صاحب نے تفسیر البیضاوی میں، جو دارالکتب علمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے مختلف آراء انہی حروف کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ماہرین لغت نے فرمایا ہے کہ یہ حروف دراصل عربی کے کامل حروف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا بیٹا الف با پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ الف سے یا تک پڑھتا ہے، نہ کہ 2 حروف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف الف لام میم ہے، بلکہ یہ الف سے لے کر یا تک کے سارے حروف کا ایک انتخاب ہے۔ تو ہم اس طرح اس موضوع پر آگے بڑھتے ہیں کہ مختلف علماء نے ان کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ انہی حروف کے بارے میں عظیم المرتبت فلسفی، عظیم المرتبت مسلم فلسفی ابن عربی نے فرمایا 3 حروف الف لام میم کائنات کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الف ابتدا ہے ہر اس وجود کی جو ہے، لام وہ عقل کامل ہے جو جبریل ہے، جس کا کام منبع سے حصول اور ماخذ تک رسائی ہے، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن تک رسائی ہوئی، یعنی الف ابتدا ہوئی جو اللہ کی ذات سے اس وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جبریل جو اس کو لانے والے ہیں وہ لام ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی الف لام میم۔ انہوں نے فرمایا کہ ابتدا
میڈیم اور انتہا، یہ انہوں نے الفتوحات مکیہ میں تحریر کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عظیم مفسر امام رازی فرماتے ہیں یہ حروف قابل تشریح ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے ابتدا کی تھی وہاں سے جس میں فرمایا تھا کہ یہ ناقابل تشریح ہیں، اب ہم آتے ہیں اور عظیم مفسر امام رازی کی جانب جو فرماتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والی ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں الفاظ ہوں جو کہ ناقابل تشریح ہوں۔ اس اللہ کی مخلوق میں کوئی تو ہوگا جو ان کے راز کھولے گا اور جانے گا۔ وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور فرمایا یہ بلسان عربی مبین، یہ تو صاف عربی میں موجود ہے، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں اتارا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی بھی آیات ہوں، کچھ ایسے حروف بھی ہوں جو ناقابل فہم ہوں، جن کو ہم بالکل چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ ان کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تشریح کے امکانات کو رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کی تشریح ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، اور ایک طرح سے پھر آج کے زمانے کی زبان میں تحقیق قرآن کی ضرورت ہے۔ آگے انہوں نے ہی فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 54۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہدایت اگر خود ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہدایت کیسے بنے گی؟ یہ بہت ہی دلچسپ تبصرہ ہے جو امام رازی نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے اسی حوالے سے کہ ان آیات قرآن کریم کے بعد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، تمہارے لیے کتاب اللہ ہے جس میں پچھلے اور آنے والے زمانے کی خبریں ہیں، جو قول فیصل ہے اور ہزل نہیں ہے، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہت عمدہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ ایسے عجائبات اس میں موجود رہیں گے جو انسان کو حیران کرتے رہیں گے اور آنے والا زمانہ ان کے لیے تحقیق کرتا رہے گا۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ ان حروف کو ناقابل سمجھ قرار دیا جائے۔ تو اس پوری بحث کا بنیادی خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ حروف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ کہ ان پر کتنی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ دوسری بات کہ ایسا کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے جس نے ان پر کام نہ کیا ہو، تحقیق نہ کی ہو، یا کوئی نہ کوئی تشریح فراہم نہ کی ہو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو مکتبہ فکر عدم تشریح کا قائل ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تشریح فراہم کر دیتا ہے اور یوں اپنا حصہ ڈال جاتا ہے۔ اب ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ جو مطالعہ ہم نے ابھی تک کیا ان میں مندرجہ سوالات کے جوابات ہمیں نہیں ملے کہ صورتوں کی ابتدا میں حروف کیوں آئے ہیں اور حروف مختلف کیوں ہیں، اور یہ تمام صورتوں کی ابتدا میں کیوں نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہ ایک طرح کے حروف یعنی الف لام میم 6 صورتوں کی ابتدا میں اور الف لام را 5 صورتوں کی ابتدا میں کیوں آئے، اور قاف، نون اور صاد ایک ایک سورہ کی ابتدا میں کیوں آئے، اس لیے ہم نے ان کا کوئی شافی جواب ابھی تک نہیں پا سکے۔ ہم اپنی تحقیق میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان تمام سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ جاتے جاتے میں آپ سے پھر ایک درخواست کروں گا کہ آپ اس علمی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آگے بڑھے، اس علم میں آپ کا بھی حصہ ڈلے اور ہمارا بھی۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم، شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔